یہ ایک ایسا کس طرح سے ہو سکتا؟ دادا صاحب پانی کا گھڑا بھر کے لاتے تھے اور رکھتے تھے تو لوگ پانی ٹھنڈا پی لیتے تھے جو گرمیوں سے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بابا تم کو یہ کہاں سے تم نے یہ سب کچھ، تم اتنے اچھے کیسے؟ اس نے کہا یہ سب اللہ کی. اب بولی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے جیسا بنا لے. اس نے کہا نہیں اپنے جیسے ہی ہو تم، ٹھنڈا پانی پیا کرو بس، میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. جب بہت ہی زور دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے سارے خداؤں کو مانتے ہو، 5-6 خدا ہمارے اچھرے میں ہوتے تھے. لاہور میں ایک جگہ اچھرا سب سے بڑے بت وہاں ہوتے تھے. اچھرا بہت آباد تھا، لاہور کم ہوا تھا. یہاں پر دادا صاحب کے زمانے میں اخروٹ کے اور بادام کے اور کرنی کے بڑے درخت تھے. عجیب و غریب باتیں. خیر تو وہ پوچھتے تھے کیا. ایک گروہ چلا کشتی میں رکھ کے فارس کی گندک، اپنا سیلون کا، سنگل دیپ کا گرم مسالہ، ہندوستان کا ڈھاکہ کپڑا وغیرہ اس زمانے کی بات ہے، یہ چیزیں لے کے 5-6 ارب تاجر، وہ کشتی رانی کے بہت ماہر تھے، چلتے 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 ایک عجیب و غریب جزیرے میں پہنچے جس کا انہیں نام بھی نہیں آتا تھا. تو وہ جا کے ساحل کے اوپر اپنی چیزیں پھیلا دیں کہ بیچیں گے. تو لوگ آئے خریدنے کے لیے، عورتیں مرد دیکھنے کے لیے، کھلونے، شیشے کا سامان. شیشہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو وہ شیشے کا سامان دیکھ کے بہت حیران. تو قیمت ان سے پوچھیں، جو بھی طے ہوئی. وہ بندہ بیٹھا تھا وہ بتاتا تھا انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے سے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا اس کا نام انڈونیشیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر آ گئے کشتی میں رکھ کے دوں. تو وہ چیزیں خریدتے رہے کرتے رہے. سودا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے کم کر. اس نے کہا میں پیسے کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے مالکوں کا مال ہے، میں ان کا ملازم، میں غلام ہوں. تو کہنے لگے کہ وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہاں گئے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے وہ میرے لیے کھانا لینے گئے ہوئے. تو انہوں نے دیکھا 5-6 ارب سروں پہ پتیلے اٹھائے ہوئے روٹیاں نوکر کے لیے لا رہے ہیں وہاں. اس نے کہا یہ تم کون لوگ ہو، نوکر کے لیے کوئی کھانا لاتا ہے؟ ان سے پوچھا زور لگا کے، زبان کے لفظ جوڑ جاڑ کے. اس نے کہا ہاں یہ ملازم ہے، لیکن ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس کی ویسے ہی خیال رکھنا ہے، ویسے ہی کپڑے دینے، ویسے ہی روٹی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ تمہارے والا مزاج قبول ایسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی تو غلام تھے نا، وہاں بھی دکھی لوگ تھے. انہوں نے کہا ایسے ہی کرتے. چنانچہ انڈونیشیا میں کوئی لڑاکا بندہ، ایک بھی تلوار والا یا تیر کمان والا مسلمان نہیں ہے، اور وہ سارے کا سارا مسلمان ہے. ہم سے بڑا ملک ہے اور بڑا تعداد میں مسلمان جو ہے نا. کوئی لڑائی وہاں کبھی نہیں. سنگچانگ میں کوئی لڑائی کبھی وہاں نہیں. ہمارے جو بادشاہ فرض کی یہاں کے لڑے بھی، انہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا. اکبر نے کہا کہ دین الہی چلا دیتے ہیں، وہ فائدہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، بادشاہ تو تمہارا بھی ہوگا. یہ انہوں نے نہیں پھیلایا. تو یہ روشنی جو ہے، کیا یہ واقعی اسی طرح سے پھیلے گی جس طرح سے ویسٹ والے کہتے ہیں کہ اگر ابلاغ ہو، کھل کے بات کی جائے اور دور دور تک پہنچائی جائے تو دور دور تک پہنچتی. دور دور تک پہنچتی تو ضرور ہے لیکن دلوں میں نہیں اترتی. یہ بات جاننا ہم چاہ رہے ہیں. میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، میرا ایک تقاضا ہے. آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں، آپ کا ایک تقاضا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائٹ ہاؤس ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ روشنی کا مینار جو اپنی چھوٹی سی روشنی دیے. وہ جو مدینہ شریف میں ایک چھوٹی سی مسجد میں، جس کے جو شتیریاں اور بالے ڈال لوگوں کا سر لگتا تھا، اتنی نیچی تھی، وہاں پیدا ہوا. وہ تو چھوٹا ہی دیوا تھا. روشنی فون بغیر ریڈیو، بغیر بندے کے چلے ہوئے کیسے پہنچے؟ وہ یقیناً بندوں نے ہی وہاں پر ان شیشے کی قلموں کا کام کیا جن پر قریبی روشنی پڑی. پھر انہوں نے آگے ریفلیکٹ کیا، وہ آگے ریفلیکٹ ہوتی گئی اور دور دور تک پھیلتا گیا. تو میں اس بہانے سے یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے میرا وہ روشنی کا مینار، لائٹ ہاؤس بھی بتائیں، اور آپ کے سوچنے کے لیے
یہ موضوع بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کیسے غور کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ ہم سب اللہ اور رسول کے حکم کے اچھے ہونا چاہتے ہیں جتنا بھی ہو سکتے. ہمیں ذرا خوش، جیسے اچھے باغ میں جا کے پھول کی خوشبو کی آرزو ہوتی ہے، اچھی دکان پہ جا کے اچھی اشیاء خوردنی کی چیزیں، اس لیے اچھے دین میں آ کے ہم تھوڑا سا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.